بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دراز قد ایسا کہ عوام میں کھڑے یوں دکھائی دیتے جیسے کسی سواری پر بیٹھے ہوں۔ سرخ و سفید رنگ، باروب چہرہ، گھنی داڑھی، بڑی بڑی روبدار مونچھیں جن کے سرے سرخ رنگ کے تھے، گٹھا ہوا جسم، شاہزور، خوددار، بلند حوصلہ اور معاملہ فہم، فن سپاہ گری سے واقف، پہلوانی اور نسب دانی کا ماہر، سفارت کے فرائض سر انجام دینے میں حیرت انگیز مہارت رکھنے والے، جسے بارہا سربراہان مملکت کے درباروں میں سفیر بنا کر بھیجا گیا، جسے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی سربلندی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر لیا، جس کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے سے مسلمانوں کے دلوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور مشرکین مکہ کے ہر گھر میں صف ماتم بچھ گئی، جس نے اسلام قبول کرنے کے بعد بیت اللہ شریف میں اعلانیہ عبادت کرنے کا جرأت مندانہ اقدام کیا، جس نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے قریش مکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ میں آج مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہا ہوں، جس نے اپنے بچوں کو یتیم، اپنی بیوی کو رانڈ اور اپنی ماں کو غم زدہ کرنا ہے تو وہ میرا راستہ روک کر اپنے دل کے ارمان پورے کر لے۔ وہ عظیم المرتبت شخص جس نے اپنے دور خلافت میں پہلی مرتبہ مرکزی بیت المال کا نظام قائم کیا، جس نے عامت الناس کو انصاف مہیا کرنے کے لیے عدالتیں قائم کی اور قاضی مقرر کیے، جس نے روئے زمین پر سن ہجری اور تاریخ کا نظام قائم کیا جو آج تک جاری ہے، جس نے لشکر اسلام کو منظم کرنے کے لیے فوجی دفاتر قائم کیے اور فوجیوں کی تنخواہیں مقرر کی، جس نے تاریخ میں پہلی دفعہ مردم شماری کروائی، اسلامی ریاست کے زیر نگیں آنے والے زمین کی پیمائش کروائی اور زرعی پیداوار بڑھانے کے لیے نہریں کھدوائی، جس نے اپنے دور میں کوفہ، بصرہ، موصل، ہیرا اور فسطاط جیسے بڑے بڑے شہر آباد کیے، جس نے اسلامی ریاست کے زیر اہتمام آنے والے ممالک کو صوبوں میں تقسیم کیا، جس نے تاریخ میں پہلی مرتبہ مجرموں پر قابو پانے کے لیے جیل خانے قائم کیے، جس نے عوام الناس کی حفاظت، دیکھ بھال اور داخلی امن کے لیے پولیس کے محکمے کی بنیاد رکھی، جس نے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان شارع عام پر مسافروں کی سہولت کے لیے سرائے تعمیر کروائیں، جس نے اپنے دور حکومت میں تمام مساجد میں روشنی کا اہتمام کیا اور تمام ائمہ و مؤذنین کی باقاعدہ تنخواہیں مقرر کی، جس نے متعدد شہروں میں مہمان خانے تعمیر کروائے تاکہ مسافروں کو رہائشی سہولیات میسر آ سکے، جو اپنی رعایا کے حالات معلوم کرنے کے لیے راتوں کو گشت کیا کرتا تھا، جس کی منشا کے مطابق بہت سی قرآنی آیات نازل ہوئیں، جس کی منشا پر پردے کا حکم نازل ہوا، جس کی تجویز پر فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کیا گیا، جس کے بارے میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ جس راہ پر عمر کا گزر ہو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، جس کا شمار عشرہ مبشرہ میں ہوتا ہے، جو سب کے سب جنتی ہیں، جس کی زبان مبارک سے 539 احادیث رسول مروی ہیں، جسے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خسر اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا داماد ہونے کا اعزاز حاصل ہے، جس کی عظمت اور سیاسی بصیرت کا غیروں نے بھی اعتراف کرتے ہوئے برملا کہا کہ اگر روئے زمین پر ایک اور عمر آ جاتا تو دنیا سے کفر، ظلم و ستم اور انارکی و بے راہ روی کا نام و نشان مٹ جاتا، جو تاریخ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لقب سے مشہور ہوئے، جن کا نام عمر تھا، جو علم الانصاب کے ماہر خطاب بن نفیل کا بیٹا تھا، جس کی ہیبت سے کیسر و کسرا کے ایوان لرز اٹھتے تھے، اور سب سے بڑھ کر جو امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام تھا۔ یہ ہے وہ عمر جن کا آج یوم شہادت ہے۔